پاکستان کی فوج کا جو لیگل پروسیس ہے دیٹ از ویری ڈیلیبریٹ اینڈ ویری جسٹ. ہو از دیٹ پرسن جو کہ اس پوری کارروائی کو چلا رہا ہے کہ بات چیت کر لیں آپریشن بند کریں؟ جو یہ کہہ رہا ہے اس صوبائی حکومت مجھے برداشت نہیں جو کہ آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو. اس وقت وہ ریاست کے ذمہ دار تھے, آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں. جن لوگوں نے آپ کے بچے مارے, آپ کے بچوں کے سر کاٹ کے ان سے فٹ بال کھیلتے رہے, ان سے بات چیت کر لو. ملبہ جون سا ہے اس پہ ڈال دو کہ جی یہ تو چونکہ میری بات نہیں مانتے اس لیے لڑ رہے ہیں. یہ بات چیت اس نے حل دیکھ لیا آپ نے اس بات چیت کا. دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو سپیس دی گئی, گمراہ کن بیانیے بنانے کی کوشش کی گئی. دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کرنا اور قوم کو اس سیاست میں الجھانا. کیا آج ہم ایک بیانیے پہ کھڑے ہیں؟ کیا آپ کو یہ آواز نہیں آتی کہ ان دہشت گردوں سے بات چیت کر لی جائے, مذاکرات کر لیے جائیں, اور پھر اس پہ گمراہ کن بیانیہ بنایا جاتا ہے؟ یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے. ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں اقرا حارث. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک طویل اور بھرپور پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے تفصیل سے کے پی اور بلوچستان میں بڑھتی دہشت گردی اور اس کے اسباب پر بات کی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج قوم کو وہ تصویر دکھائی جو شاید ہم نظر انداز کر رہے تھے. انہوں نے کھل کر کہا کہ دہشت گردی کے بڑھنے کی ایک بڑی وجہ سیاست ہے, یعنی دہشت گردی کے معاملے پر سیاسی مفادات کو ترجیح دینا, قوم کو الجھانا اور نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد نہ کرنا دہشت گردی بڑھنے کی بنیادی وجوہات ہیں. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے مطابق یہ دہشت گردی کسی اچانک لہر کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو مقامی اور سیاسی پشت پناہی حاصل رہی. انہوں نے واضح کیا کہ خیبر پختونخوا میں گورننس اور عوامی فلاح کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا اور یہی کمزوری دہشت گردوں کے لیے زمین ہموار کرتی گئی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے دہشت گردی ختم نہ ہونے کی 5 بڑی وجوہات بھی گنوائی اور ان کے مطابق نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہ ہونا, دہشت گردی پر سیاست, بھارت کا افغانستان کو دہشت گردی کے بیس کیمپ کے طور پر استعمال کرنا, افغانستان میں جدید ہتھیاروں اور محفوظ پناہ گاہوں کی موجودگی اور سب سے بڑھ کر دہشت گردوں کا مقامی اور سیاسی گٹھ جوڑ ملک میں عدم استحکام بڑھنے کی بنیادی وجوہات ہیں. ان کے مطابق بھارت مسلسل افغانستان کے راستے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ ریاست, سیاست اور سیکیورٹی پالیسی ایک ہی سمت میں چلیں. اب یہاں سوال یہ ہے کہ وہ جب خود کے پی میں حکمرانی اور فیصلہ سازی پر سوال اٹھ رہے ہوں تو دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی کہاں سے مضبوط ہوگی, کیونکہ علی امین گنڈاپور اب قصہ پارینہ بن چکے ہیں اور ان کی جگہ سہیل آفریدی کو بطور وزیر اعلیٰ کے طور پہ نامزد کیا گیا ہے. سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ فیصلہ سیاسی استحکام لائے گا یا نیا بحران کھڑا کرے گا. دوسری جانب الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے اراکین آزاد قرار دیے جا چکے ہیں, تو کیا سہیل آفریدی واقعی اکثریت ثابت کر پائیں گے یا یہ نامزدگی کسی نئے سیاسی سرپرائز کی نظر ہو جائے گی؟ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں سلیم بخاری صاحب. بہت شکریہ سلیم صاحب آپ کے وقت کا. سر, آپ کے خیال میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے واشگاف الفاظ میں آج بتا دیا ہے کہ دہشت گردی جو کے پی میں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سیاسی گٹھ جوڑ ہے, سیاسی ول وہاں پر نہ ہونا ہے, اور اس کے بعد کل عطا تارڑ صاحب کی سہیل آفریدی کے نام پر پریس کانفرنس اور آج بھی یہی اشارہ ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں سہیل آفریدی کے نام پر متفق نہیں ہیں. بہت شکریہ آپ کا, اپنے پروگرام میں یاد کیا آپ نے. گزارش یہ ہے کہ کل عطا تارڑ کا بیان تو ایک طرف رکھ دیجئے, وہ تو جو کچھ آپ نے بیان کیا بالکل ویسا ہی ہے, لیکن آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی ڈائمنشنز ہیں اس کی, اور وہ کئی اعتبار سے بہت ضروری ہے. 2-3-4 بڑے لاؤڈ میسیجز دیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ مکمل چارج شیٹ ہے اگینسٹ دا کے پی کے گورنمنٹ فار ایئرز, 2014 سے بات کر رہے ہیں وہ, اور دوسرا دا پولیٹیکل پارٹی جو رولنگ پارٹی ہے وہاں کی, وچ مینس پی ٹی آئی. 3 طرح کے الزامات لگائے گئے ان کے اوپر. ایک یہ کہ جی ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے, دوسرا یہ کہ ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے جو اس کو ریزسٹ کیا جا رہا ہے, اور تیسرا یہ کہ اس پورے آپریشن کے خلاف بیانیہ بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے. یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کسی ریسرچ کی ضرورت ہے, ویری آبویس. ابھی حال ہی میں دیکھا کہ اسی یعنی جو معاملہ ہے اس کی نظر ہوئے ہیں علی امین گنڈاپور, اس لیے کہ بانی پی ٹی آئی اس پر اس لیے ناراض تھے کہ انہوں نے سہولت کاری, تو شاید برا لفظ ہوگا, میں نہیں استعمال کرنا چاہوں گا, کہ انہوں نے آپریشن کو ریزسٹ کیوں نہیں کیا اور کیوں الاؤ کیا کہ فیڈرل فورسز وہاں آ کے وہاں کے مقامی لوگوں کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کریں. اسی طریقے سے 2-3-4 سوال پوچھنے والوں نے بھی کوشش کی کہ ڈچ کیا جائے ڈی جی آئی ایس پی آر کو, یہ کہہ کے ایک نے کہا کہ جی کلیٹرل ڈیمیج بہت ہوتا ہے,
یعنی آپ آپریشن تو کرتے ہیں، چلیے مان لیا کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر لوگ سویلینز بھی مارے جا رہے ہیں، اس کے اندر جس گھر پہ آپ آپریشن کرتے ہیں وہاں کے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں. تو اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جب بھی ہم آپریشن کرتے ہیں تو بڑی دیر تک اس گھر سے دھماکوں کی آواز آتی رہتی ہے، تو کیا یہ گولہ بارود رکھنے کا لائسنس ہے ان کے پاس؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقاعدہ سے نہ صرف ان کی سہولت کاری میں انہیں وہاں رکھے ہوئے تھے، بلکہ ان کے ساتھ یہ سارا مواد جو ہے یہ بھی اسی گھر میں موجود تھا. تو ان کے نزدیک اس کو کولیٹرل ڈیمیج نہیں کہتے. ایک تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے فوج کے خلاف کہ جی یہ آ کے اس علاقے میں آپریشن کرتے ہیں، جبکہ وہاں کی حکومت جو ہے وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہے، یا وہ نہیں چاہتی ہے کہ وہ آپریشن ہو، یا ریزسٹ کر رہی ہے، تو انہوں نے پھر ایک ریکال کر کے بتایا باقاعدہ سٹلز کی مدد سے کہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جو سیاسی جماعتوں نے بنایا تھا، فوج نے نہیں بنایا تھا. یہ بات ان کی ٹھیک ہے. اسمبلیوں میں اس کی باز گشت سنی گئی، وہاں اس کی منظوریاں بھی ہوئی، لیکن اس کے اوپر جن جن صوبوں نے عمل کیا مکمل طور پر یا پارشلی، وہاں پر دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے. ان کا یہ حوالہ واضح طور پر پنجاب اور اپنے سندھ کے بارے میں تھا. لہذا ان کا کہنا یہ ہے کہ 2 صوبے ایسے ہیں جہاں پر ایکشن پلان پر سرے سے عمل ہی نہیں ہوا، ان میں سے ایک کے پی کے اور دوسرا بلوچستان ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے. تو 2 باتیں بالکل واضح کر دی انہوں نے. ایک تو یہ کہ اس حکومت کو، جو بھی کے پی کے میں حکومت اب بننے جا رہی ہے، نئے چیف منسٹر کی آمد ہے، ان کو اب ان 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ وہ اگر نہیں رکھیں گے تو فوج بھی آئے گی، لا انفورسز بھی آئیں گے، اور یہاں پر آپریشن میسو سکیل پر ہوگا. بیانیہ بنانے والوں کو انہوں نے وارن کر دیا ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ بھی ذرا ہوشیار ہو جائیں، اس لیے کہ اب ہم ان کو بھی چیز کریں گے. تیسری بات انہوں نے، جب سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ افغانستان میں داخل ہو کے جو لوگ یہاں آپریشن کرتے ہیں یا جو لوگ یہاں پر دہشت گردی کرتے ہیں ان کا پیچھا کریں گے، تو انہوں نے براہ راست جواب دینے کے بجائے یہ کہا کہ جو بھی ایسی کوئی کارروائی کرے گا اس کے خلاف ہم تمام حربے استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی بغیر یہ کہے کہ ہم ان کو چیز کریں گے افغانستان میں، ان کا پاکستان کی مسلح افواج اور لا انفورسز کے پاس جو بھی آپشن ہوں گے وہ ہم ایکسپلور کریں گے. اچھا سلیم صاحب، ایک تاثر بڑا سٹرونگ ہے. پچھلے ہفتے تک تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن پچھلے ہفتے پی ٹی آئی کے عمیر نیازی صاحب نے یہ میرے پروگرام میں ہی فرمایا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا صوبے کی گورننس کے حوالے سے انہیں جج کرنا بالکل ارریلیونٹ ہے، کیونکہ ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ انہوں نے بانی کو رہائی دلانی ہے، اور عوام کو بھی اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ پی ٹی آئی وہاں پہ گورننس کس طریقے سے چلاتی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ تاثر اور پھر سہیل آفریدی کا آ جانا، تو آپ کی نظر میں کے پی کے جو عوام ہیں اتنے ایلیگیشنز کے بعد واقعی وہ گورننس سے اور سیکیورٹی کے معاملات سے کے پی کے عوام لا تعلق ہے اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور انہیں لگتا ہے ایک ہی موٹیو ہے کہ جناب خان صاحب باہر آ جائیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے پروگرامز میں اکثر کہتا رہا ہوں، میں آج بھی کنوکشن کے ساتھ یہ بلیو کرتا ہوں کہ جب سے کے پی کے کی حکومت بنی ہے، خاص طور سے بانی پی ٹی آئی کے جیل میں جانے کے بعد سے، پچھلے 2 سال میں انہوں نے کوئی اور کام گورننس کا نہیں کیا ہے، بالکل نہیں کیا ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں آپ تو وہاں 200 باقاعدہ بختر بند مورچے بن گئے اور حکومت کو پتہ نہیں چلا. وہاں پر ہفتہ 10 دن 15 روز تک سڑکیں بند رہی ہیں، کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی، حتیٰ کہ چیف منسٹر نے یہ مناسب بھی نہیں سمجھا کہ وہ وہاں جا کے وزٹ کر لیں. تو پچھلے 2 سال سے جو واحد مینڈیٹ تھا پی ٹی آئی کی کے پی کے حکومت کے پاس، وہ یہ تھا کہ آپ نے جلسے کرنے ہیں، آپ نے جلوس کرنے ہیں، آپ نے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے، آپ نے لاہور میں جا کے گن ڈالنا ہے. تو جب آپ ہر مہینے میں 2 بار کال دے رہے ہوں احتجاج کرنے کی، تو وہاں کی حکومت وہ احتجاج کا اہتمام کرے گی یا گورننس چلائے گی؟ تو میرا نہیں خیال کہ حکومت سے یہ حساب مانگا جانا چاہیے، یا خاص طور سے علی امین گنڈا پور سے کہ آپ نے گورننس کیوں نہیں کی. انہیں کرنی ہی نہیں دی گئی، ان کے پاس ایک ہی مینڈیٹ تھا. وکلا کے 4 دھڑے ہیں اس وقت، چاروں دھڑوں کے پاس کی ایک ہی زبان ہے، بانی پی ٹی آئی کی رہائی. ان کی فیملی کی، ان کی بیگم صاحب ہے، ان کی بہنیں ہیں، کیا مینڈیٹ ہے؟ بانی پی ٹی آئی کی رہائی. ایک سانس میں تو وہ ان احتجاج اور جلوسوں کے نتیجے میں بانی کی رہائی چاہتے ہیں، اور دوسری طرف بانی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ میں تو کوئی نہ ڈیل لوں گا نہ ڈھیل لوں گا، میرے تو مقدمات کا فیصلہ جو ہے عدالت میں ہوگا. یہ اتنی بڑی اوپن کنٹروورسی ہے کہ مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ پارٹی کے جو
تھنکرز ہیں وہ کہتے نہیں ان سے کہ یہ کیا کنٹراڈکٹری بیانیز آپ نے بنائے ہوئے ہیں. تو انفارچونیٹلی چونکہ کے پی کے کی حکومت کو اور کوئی کام تھا ہی نہیں کرنے کے لیے, اس لیے گورننس تو ان کی سب زیرو لیول پر رہی ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے گورننس کوئی نہیں کی. جی تو سلیم صاحب, چونکہ کنڈی صاحب چاہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے گورنر کے استعفے, یہ جو گنڈا پور صاحب کے استعفے کو پینڈنگ رکھ سکتے ہیں, اور اگر حکومت کی واقعی یہ نیت ہے کہ یہ کرنا ہے تو گورنر راج کی بھی آپشن ہو سکتی ہے؟ گورنر راج کی آپشن آپ نے بہت صحیح کہا. اٹس اے ویری ویری سیریس آپشن. اس کے بارے میں اس کی بازگشت بہت دیر سے ہم سن رہے ہیں. جب ایک حکومت نہ گورننس کر رہی ہو, نہ اس کی نیک نامی کے لیے اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہو, جب اس کے اوپر ایلیگیشن ہو کہ وہ فورن سپانسرڈ دہشت گردوں کو سہولت کاری فراہم کر رہی ہے, ان کو کمپنسیشنیں دے رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ماتھا لگائے ہوئے ہے کہ جناب ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے, تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ کیا کیا آپشن حکومت کے پاس ہیں. اور ایک بات میں یہ بتاؤں, جو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ گورنر رولز کوئی مارشل لا کی طرح سے ایکسٹرا جوڈیشل قسم کی کاروائی, بالکل ایسا نہیں ہے. آئین میں موجود ہے. دس از اے کانسٹیٹیوشنل ایکٹ. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. میرے ساتھ سلیم بخاری صاحب موجود تھے. آپشن سارے کھلے ہوئے ہیں, لیکن اس کا استعمال کب اور کیسے وفاقی حکومت کرے گی یہ تو وقت بتائے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. اور اب مجھے جوائن کر رہے ہیں ایئر کاموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر, ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج جو پریس کانفرنس کی تو بڑا واشگاف اور واضح الفاظ میں یہ فرمایا کہ کے پی میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں سیاسی گٹھ جوڑ کا ہونا, اور اس کے بعد سیاسی پولیٹیکل ول نہ ہونا, اور بیڈ گورننس اور سہولت کاری بھی شامل ہے. آپ کی نظر میں کیا واقعی ایسا رہا ہے, اور اس سے دہشت گردی میں اضافہ کتنا ہوا ہے؟ بہت شکریہ اقرا, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیے, یہ پوری دنیا میں ضرور ریفیوجیز ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. دنیا میں اگر اس وقت یونائٹڈ نیشنز کا ڈیٹا ہو, ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ 123 ملین لوگ ڈسپلیسڈ ہیں یا پولیٹیکل اسائلم ہیں یا ریفیوجیز ہیں, لیکن یونائٹڈ نیشن 47 ملین کے قریب لوگوں کو مانتی ہے کہ دنیا میں ریفیوجیز ہیں اس وقت. ہمارے تقریباً 3 ملین ہیں اس میں سے. دیکھنے میں آپ کو یہ تھوڑا حصہ لگتا ہوگا, لیکن ہم پچھلے 4-5 دہائیوں سے, کم از کم 4 دہائیوں سے آپ نے دیکھا کہ ہم بہت چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں. اور بنیادی طور پر ہمارے اور باقی ریفیوجیز میں کیا فرق ہے؟ ہمارے ریفیوجیز کے آنے کے ساتھ ایک دہشت گردی کا ایلیمنٹ ساتھ آیا ہے, کیونکہ ہمارے دوسری طرف جو ایسٹرن سائڈ پر ہمارا ملک دشمن ہے ہندوستان, اس نے ان کو ایکسپلائٹ کیا, اس کو کیپٹلائز کیا, ان کی کمزوریوں کو. ظاہر ہے جب ریفیوجیز ایک ملک سے دوسری جگہ جاتے ہیں, ان کے پاس ایجوکیشن کی اس طرح فیسلٹیز نہیں ہوتی, جاب اپرچونیٹیز اس طرح نہیں ہوتی, ان کے فائنینشیل فنڈنگ اور ریسورسز نہیں اس طرح ہوتے. تو میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ تمام ریفیوجیز دہشت گرد ہوتے ہیں, لیکن ان میں سے ان کو ڈھونڈنا 3 ملین میں سے, اور خاص طور پر اس زمانے میں میں ینگ پائلٹ تھا ایئر فورس میں, ہم ڈیوٹی کیا کرتے تھے انہی افغان ریفیوجیز کو پروٹیکشن دینے کے لیے. جب سوویت یونین کے جہاز آ کر ان پر بمباری کرتے تھے پاکستان کی فضاؤں کے اندر, تو ہم جا کر چیلنج کر کے ان کو مار بگاتے تھے. تو میں تو اس وقت سے ان کو جانتا ہوں کہ پاک فضائیہ ظاہر کنٹریبیوٹ کرتی تھی انڈائریکٹلی اسٹیٹ پالیسی کی وجہ سے. تو ہم اس وقت سے ان کا خیال کرتے آئے ہیں ایسے بھائی, کیونکہ جب بھی ریفیوجیز ہوتے ہیں ان کا سب سے زیادہ ایک سافٹ کارنر آپ کا ان کی طرف اس لیے جاتا ہے کہ وہ ڈسپلیسڈ ہوتے ہیں, ان کے پاس فیسلٹی نہیں ہوتی. انسانی حقوق کی بنیاد پر آپ جگہ دیتے ہیں, لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ریفیوجیز کے ساتھ کیونکہ انجیکٹ کیا انڈیا نے ٹیررزم کا ایلیمنٹ, تو وہ پھر ساتھ لے کر آئے, اور وہ ذرا ایکسپلائٹ کرنا ان کو آسان ہوتا ہے. میں نے جیسے وجہ بتائی کہ ریسورسز کم ہوتے ہیں, ایکسپلائٹیشن کرنا ایک اسمال سیگمنٹ کو بڑا آسان ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمارے چیلنجز کا ہمیں زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا, اگر آپ پوچھیں گے تو افغانستان کے فورن منسٹر وہاں پہ ہیں ہندوستان میں. تو یہ ایک آن گوئنگ بیٹل ہے, عام بیٹل سے بہت مختلف ہوتی ہے. سر, تو اگر یہ سیاسی گٹھ جوڑ ہے, اور آبویسلی اس میں کہیں نہ کہیں جو پچھلی حکومت ہے, پچھلی وزیر اعلیٰ ہیں, سیاسی گٹھ جوڑ ہونا اور پولیٹیکل ول نہ ہونا اور افغانستان کے ساتھ بات چیت کے ساتھ مسائل حل کرنا, یہ ان کا پروگیٹو رہا ہے, انہوں نے یہ بات ہمیشہ کہی ہے. تو اب جن نئے وزیر اعلیٰ کا نام سامنے آ رہا ہے, اور آبویسلی پھر اسی جماعت کی حکومت دوبارہ یہاں پر ہم دیکھیں گے بڑی ایکٹیولی کام بھی کرے گی, کہ اکثریت بھی ہے, پھر اس کو ہم ڈیل کیسے کریں گے؟ بیکاز اگر پہلے ان کی پولیٹیکل ول نہیں تھی تو اب بھی نہیں ہوگی.
دیکھیں پولیٹیکل تو میرا خیال ہے میں کوالیفائڈ ہی نہیں ہوں بات کرنے پہ کہ کون سی پارٹی کی اور کون سے. میں ایز اے نیشنل انٹرسٹ کی ضرور بات کروں گا چاہے کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق ہو. دیکھیں نیشنل انٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اسی فوج کے لیفٹنٹ کرنل صاحب ایک میجر صاحب اور ان کے ساتھ اتنے جوانوں نے شہادتیں دی اور یہ پہلی دفعہ نہیں دی. بہت سارے سینئر آفیسرز بھی ہمارے شہید ہوئے ہیں. 80,000 سے 90,000 لوگ جان دے چکے ہیں شہید. انہوں نے کیوں دیا؟ ہمارے پہ قرض ہے اقرا, ہمارے پہ ان فیملیز کا قرض ہے, ان ماؤں بیویوں بیٹیوں بچوں کا قرض ہے ہمارے پر جنہوں نے اس ملک کی جانیں دی. کوئی بھی ہمیں نقصان پہنچائے, آئی تھنک میں سب سے کہوں گا کہ کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. یہ دشمن کو بڑا سوٹ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کریکس ہوں, آپ کے اندر ایک ویکیوم اس کو نظر آئے, اور ویکیوم وہ زیادہ ڈھونڈنا اس وقت چاہتا ہے جب مئی 2025 جیسی شکست ہوئی ہو اس کو. وہ اس کے فرنٹ پہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکا. ہوا میں آپ نے دیکھ لیا کسی انسلٹ, آج بھی 5 مہینے بعد بھی ان کا ایئر چیف کہہ رہا ہے کہ ہم نے 10 سے 12 جہاز مارے ہیں. مطلب ان کی کانفیڈنس دیکھ لیں, ہم نے چند گھنٹوں کے اندر بتا دیا تھا. تو یہ کمپیریزن میں اس لیے ڈرا کر رہا ہوں کہ وہ ایلیمنٹ آف فرسٹریشن مجھے نظر آتا ہے. اور میں نے مئی میں بھی عرض کیا تھا جو چینلز کے ساتھ میں حاضر ہوتا تھا, تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہندوستان اب یہی آپشن لے گا. اس کے پاس آپشن ہی کوئی ہے کیونکہ فرنٹ پر آ کر نہیں سکا. وہ ہندوستان کے لوگوں کو اس نے بتانا ہے کہ دیکھیں جی پاکستان اتنا ڈیسٹیبلائز ہے. یا جو محبت یا عقیدت پاکستان کے لوگوں نے مسلح افواج کو مئی میں دی تھی اس کو ڈیلیوٹ کرنا بھی مقصد ہے کہ وہ کانفیڈنس شیٹر کیا جا سکے لوگوں کا جو پاکستان کے مسلح افواج پر خاص طور پاک فضائیہ کے ذہنوں میں لوگوں کے ذہنوں میں ہے. اور جب وہ یہ کہتے ہیں DGI-SPR کے نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہ ہونا ایک بڑی وجہ ہے, تو آپ کی نظر میں اس پہ عمل درآمد نہ ہونا اسپیسیفکلی KP اور بلوچستان میں کس نے اس میں روڑے اٹکائے اور کون اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دے رہا؟ دیکھیں یہی تو میں عرض کر رہا تھا پچھلے سوال کے جواب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں یہ ڈپینڈنسی نہیں ہونا چاہیے. نیشنل انٹرسٹ لوگوں کی, آپ نے دیکھا امریکہ میں صدر آتا ہے جاتا ہے, ان کی جو نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہے نا وہ صدر کے آنے سے نہیں بدلتی کہ صدر آ گیا تو ان کی نیشنل انٹرسٹ بدلتی ہے. غلط یا صحیح پالیسی تو ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں امریکہ کی, لیکن وہ یونیفائڈ ایک ایلیمنٹ آف ایگزیکیوشن ہوتا ہے ان کا. اگر انہوں نے طالبان کے ساتھ ڈیل کرنی ہے وہ کریں گے, اگر نہیں کرنی تو نہیں کریں گے. اگر کہیں اور کرنا ہے غزہ اسرائیل, یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نیشنل انٹرسٹ کو ویری نہیں کرنا چاہیے پولیٹیکل یا کسی اور سچویشن کے ساتھ. نیشنل انٹرسٹ, نیشنل کا مطلب یہ ہے اس قوم کی ایک انٹرسٹ ہے اس کے اندر, جس قوم میں انٹرسٹڈ ہے ارسپیکٹو. میرا نہیں خیال کہ دنیا پاکستان کا کوئی بھی حب الوطن کوئی بھی شہری یہ چاہے گا کہ یہ دہشت گردی کنٹینیو طریقہ کار پہ کوئی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے سب کو انگیج کرنا چاہیے, ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. پہلے بھی تو ہو گیا تھا نا نیشنل ایکشن پلان, جب 2016 میں معصوم بچوں کو شہید کیا گیا تھا تو قوم اکٹھی ہو گئی. ہمیں پھر سب کو اکٹھے لے کر چلنا چاہیے, سب کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پر قرض ہے ان ہزاروں شہداء کا, چاہے وہ سول میں تھے, چاہے وہ پولیس میں تھے, لا انفورسمنٹ میں تھے یا آرم فورسز سے ان کا کوئی تعلق تھا, تو سب کا قرض ہے. صرف وے فارورڈ ایک ہی ہے کہ ہم اپنی نیشنل انٹرسٹ کو پرائرٹی دیں, نہ کہ سیلف انٹرسٹ کو یا پولیٹیکل ایجنڈے کو. تو ایکسٹرنل ڈائنامکس میں امریکہ بھی ایک بڑی اہم اینٹی ہے. اسی کے کہنے پہ اسرائیلی فوج کی غزہ سے واپسی کا سلسلہ آخرکار شروع ہو گیا ہے. مگر 2 سال سے زائد کا عرصہ ہوا, کوئی مسلم اتحاد تو یہ نہ کر سکا جو ٹرمپ نے کر دکھایا. سو ٹرمپ کی خواہش بھی ہے کہ وہ بگرام ایئر بیس کا کنٹرول حاصل کر سکے. آپ کو لگتا ہے امریکہ اس میں کچھ کردار ادا کر سکتا ہے؟ امریکہ تو دیکھیے بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے, اس لیے کہ اس کے پاس بہت ساری انفلوئنس کرنے کی ٹولز ہوتے ہیں. اس کے پاس اکنامک ہے, اس کے پاس ڈپلومیٹک پریشر ہے, اس کی مائٹ ہے, بہت بڑا ملک ہے, اس کی ریلیونس بہت زیادہ ہے, پولیٹیکل بہت سٹیبل ملک ہے. تو امریکہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے. امریکہ اگر ہندوستان کے ساتھ ہماری جنگ بند کرا سکتا ہے, ظاہر ہے although میں اس طرح نہیں مانتا, جنگ تو پاکستان کے لوگوں نے مسلح افواج نے بند کرائی ہے کیونکہ ہم نے اتنے بری طرح حاوی تھے ہم الحمدللہ ہندوستان پر کہ اس کو امریکہ کو رابطہ کرنا امریکن پریزیڈنٹ نے فیسیلیٹیٹ ضرور کرائی ہے. اگر اتنے ایڈونچرس مائنڈ سیٹ کو یو ٹرن کروا سکتے ہیں پریزیڈنٹ امریکہ, میں مودی کی بات کر رہا ہوں, پرائم منسٹر مودی کی, کہ ان کے موڈ کو یو ٹرن کرا سکتے ہیں جتنے وہ غصے میں نظر آتے تھے جنگ سے کچھ دن پہلے, تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے طالبان یا دوسرے ملکوں کو انگیج کر کے اس کو وے فارورڈ کرنا امریکہ کے لیے بہت آسان ہوگا لانگ ٹرم میں. بلکہ کشمیر کو بھی کریں, یہ خطہ چلے, 1.7 بلین کی پاپولیشن ساری ہاسٹیج بنی ہوئی ہے, کشمیر ایشو کی اور ایک یہ جو ٹیررزم کی ہے خاص طور پر پاکستان. بالکل صحیح. اور اب چونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی وزیر خارجہ بھی اس وقت جو ہیں ان کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے, تو یہ تو واضح ہے کہ بھارتی پراکسیز خاصی ایکٹیو ہیں اور خود بھارت کی گیدڑ بھپکیاں پاکستان کو لے کر وہ بھی اس سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے؟ جی وہ کر تو سکتا ہے, 2 طریقے سے ہوتا ہے جب بھی کوئی ایڈونچر یا مس ایڈونچر. ایک ہوتا ہے کیپیبلٹی اور ایک ہوتا ہے ول ٹو فائٹ.
میں اس پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں. جہاں میں مسئلہ آیا ان کی ول کا تھا, ان کی کاز جسٹیفائڈ نہیں تھی, ان کی آرم فورسز سپورٹ نہیں کر رہی تھی اس کاز کو. تو ابھی بھی اگر پولیٹیکل موو کرنا ہے تو اس کو موو کی کھانی پڑے گی, کیونکہ ادروائز صرف الیکشن کیمپین یا پولیٹیکل موٹیو کرنا ہے. ان کے ایئر چیف, ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف, ان کے آرمی چیف, ان کے اس طرح کے بیان دے رہے ہیں. ڈیفنس منسٹر اس طرح کے بیان دیں تو مجھے سمجھ آتی ہے, کیونکہ وہ پولیٹیشین ہے, انہوں نے حکومت کرنی ہے, انہوں نے الیکشن لڑنا ہے, انہوں نے لوگوں کو اوپینین بنانی ہے اپنے حق میں. لیکن فرسٹ ٹائم ایور 78 سالوں میں ہندوستان کی ملٹری ایک اسپوکس پرسن بنی ہوئی ہے ایک ایسی کاز کی جو بیس لیس ہے, جسٹیفائڈ نہیں ہے, اور آبویسلی کیپیسٹی بھی نہیں ہے ان کی, جو انہوں نے دکھا دی ہے مئی کے اندر کہ وہ نہیں کچھ کر سکیں گے. انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں کر پائیں گے. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. وقت کا ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ مزید مہمانوں سے بات کریں گے. ویلکم بیک جی. مجھے جوائن کر رہے ہیں نون لیگ کے رہنما اور کے پی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ڈاکٹر عباد اللہ خان صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی آج, اور بہت سے اہم معاملات پر اس پر گفتگو ہوئی, اور دا کرکس آف دا اسٹوریز وہ کہتے ہیں کہ کے پی میں جو دہشت گردی کی بنیادی وجہ ہے وہ سیاسی کمزوریاں ہیں, کیونکہ سیاسی ول جو ہے وہ سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر ہونے نہیں دیتی. آپ ان کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں, بیکاز آپ کا تعلق کے پی سے ہے, کیا واقعی سیاسی وجوہات ہیں یہاں پر؟ بالکل ایگزیکٹلی جو پوائنٹس اس نے مینشن کیے, جو اے پی ایس کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر دین پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے اور سب کو بلایا تھا. اس بندے کو بھی انوائٹ کیا تھا جو اس وقت کنٹینر پر کھڑے ہو کر اس کو گالیاں نکال رہا تھا. سب نے ان پٹ دیے تھے. تو بدقسمتی سے جب سے یہ 13 سال سے یہ گورنمنٹ ہے تو سب سے زیادہ پیسہ بھی اس گورنمنٹ کو ملا ہے. جو وار آن ٹیرر کے مد میں جو پیسے ملے وہ 700 بلین روپے اس کو ملے ہیں. بدقسمتی سے آج تک پورے پختونخوا میں سنگل سیف سٹی نہیں ہے. آج تک ہم فارنزک لیب کے لیے لاہور جاتے ہیں. آج تک ہماری سی ٹی ڈی جس کا مین کام ہے کاؤنٹر ٹیررزم, وہ تمام کے تمام رینٹڈ بلڈنگ میں ہے. آج تک زم اضلاع میں سنگل پولیس اسٹیشن کی بلڈنگ نہیں ہے, وہی اسٹرینتھ نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, ٹریننگ نہیں ہے, ایکوپمنٹ نہیں ہے, وہ پیسے چلے گئے ہوا میں. تو جب سیاسی ول نہ ہو تو کچھ چیزیں ہیں جو فورسز نے کرنی ہے, کچھ چیزیں ہیں سویلین گورنمنٹ نے کرنی ہے. جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کے میجارٹی جو پوائنٹس ہے وہ امپلیمنٹ کرنے تھے گورنمنٹ نے, اور گورنمنٹ میں پھر پروونشل گورنمنٹ, کیونکہ 18 امینڈمنٹ کے بعد کا بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈیوال ہے, یہ پروونشل گورنمنٹ کا کام تھا. لیکن یہاں پر جو گورنمنٹ ہے اکثر میں کہتا ہوں کہ یہ دہشت گردی ختم کرنے تو دور کی بات ہے, یہ فیسیلیٹیٹر رہی ہے. یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ خان صاحب ہی تھا جس نے کہا تھا کہ یہ دہشت گردوں کو آفیسز دے دے, ان کو وزارتوں میں حصہ دے دو, ان کو ریہیبلیٹیٹ کر لے. یہ خان صاحب ہی تھے جو اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر اس نے کہا جب کابل ٹیک اوور ہوا کہ آج جو میں فتح ہے. یہ خان صاحب ہی تھا جس نے کہا تھا کہ جو دنیا کا سب سے وانٹڈ ٹیررسٹ تھا اسامہ بن لادن کو شہید کہا گیا. یہ اس کا جو ابھی جو ریزائن دیا جو گنڈاپور صاحب تھے, اس نے ایپیکس کمیٹی میٹنگ میں کہا تھا کہ میں بھتہ دے رہا ہوں ٹیررسٹ کو. تو یہ ڈی جی ایس پی آر نے ٹھیک کہا ہے کہ گورنمنٹ کا جو کام ہے وہ کر ہی نہیں ہے. یہ جو اب سہیل آفریدی کے معاملے پر آپ کی صوبائی کی اراکین ہیں اور وفاقی حکومت جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. جب گنڈاپور صاحب نامزد ہو رہے تھے تب بھی کچھ ایسا ہی بیانیہ تھا, پھر محمود خان صاحب کے لیے کچھ ایسا ہی آپ لوگ سوچتے تھے. اب کیا کریں گے آپ لوگ کا, کیا آپ کو منتخب کس طریقے سے اپنا نمائندہ کرانے کا سوچ رہے ہیں, اگر سوچ رہے ہیں؟ بیکاز یہ تو بات طے ہے کہ پی ٹی آئی کی اکثریت ہے اس صوبے کے اندر, ان کی مرضی ہے, وہ جس کو مرضی چاہے نامزد کریں اور وزیر اعلیٰ لگائیں. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کی میجارٹی جو ہے, لیکن آج آپ کو پتہ نہیں ہے کہ 2 دن پہلے الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے جس میں تمام ارکان جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. تو انڈیپینڈنٹ پر وہی جو فلور کراسنگ والا ایکٹ ہے وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. اور کسی طرف جا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ملیٹنسی کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو پی ٹی آئی میں بھی کافی لوگ اس طرح ہے جو سینئر سلاٹ ہے خصوصاً
وہ پیٹریاٹک ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور وہ ان کی ورڈنگ یہ ہے کہ یہ جو نامینیشن ہے قیدی 804 کا, یہ پختونخوا پر سوسائڈ اٹیک تصور کرتے ہیں. کتنے اراکین ہیں؟ بیکاز کوئی 35 کی آواز, گورنر صاحب کہتے ہیں کہ 50 سے زائد اراکین کی حمایت ہے. سو آر یو ریئلی ٹرائنگ کہ آپ لوگوں کا ایک کلیکٹیو امیدوار آ جائے, اور ہے تو کتنی حمایت یافتہ لوگ آپ کے ساتھ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک تیار ہیں؟ تو یہ ہے کہ یہ گورنر صاحب نے یہ کہا تھا کہ اتنے انڈیپینڈنٹ ہے, اس طرح نہیں کہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہے. جہاں تک مجھے یاد ہے اس نے یہی کہا تھا. اچھا, اس نے کہا تھا 35 انڈیپینڈنٹ ہے, لیکن وہ میں نے کلیئر کیا کہ 35 نہیں ہے, ٹوٹل انڈیپینڈنٹ ہے, وہ پارٹی افیلیشن کسی کی بھی نہیں ہے. ابھی ہمارا جو نمبر ہے اپوزیشن کا وہ ہے 53, اچھا, اور سیم بننے کے لیے ریکوائرڈ ہے آپ کو 73, 20 نمبر ہمیں چاہیے. تو اس میں جو گروپنگ ہے پی ٹی آئی میں, آلریڈی اس میں 3-4 گروپس, آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کس کس کے گروپس ہے, کس طرح چل رہے ہیں. نمبر 2, یہ سونے پہ سہاگا, جب یہ نامینیشن ہوئی تو اس میں گروپنگ اور بڑھ گئی. تو اس طرح لوگ ہے کہ ہم تو پہلے یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کانسنسس سے ایک بندہ ہم فلوٹ کریں, کینڈیڈیٹ بنائیں ایک بندے کو, کانسنسس سے ہم چلے. اور امید ہے کہ جو لوگ پیٹریاٹ ہے, جو لوگ سوچتے ہیں کہ صوبے کے لیے کیا بیٹر ہے, کیونکہ ایک اس چیز نے بھی صوبے کو جو ریورس گیئر لگی ہے, اس میں مین رول یہی بھی ہے کہ بدقسمتی سے یہ پشاور اسلام آباد کے جو جھگڑے ہیں, جو تناؤ ہے, جو یہ الغار یہ روزانہ کرتے ہیں یا کرتے تھے, جو 26 نومبر کو جو ہوا, اس سے پہلے جو ہوا, تو یہ بھی ایک ٹینشن ہے یہ صوبے میں پیچھے, یہ صوبے جو پیچھے ہم جا رہے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں, تو اس کا یہ بھی ایک ایشو ہے. اور ادروائز جو حالات ملیٹنسی کے جو بھی ہے, تو جو بندہ اس نے فلوٹ کیا ہے, یہ تو بالکل ظلم والی تو بات ہے. آپ تو لوگوں کے سینئر ذہن اسٹار میں کون سوچ سا رہی نام ہے ہے جو آپ لوگ مشترکہ اپوزیشن کے طور پہ لائیں گے, اور کس طریقے سے لائیں گے؟ کیونکہ جے یو آئی بھی مکمل طور پر ابھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. مولانا نے بھی کہا ہے کہ جب تک ہوم ورک مکمل نہیں ہوگا ہم کوئی بیان نہیں دیں گے, اور تھوڑا سا انہیں پی ٹی آئی کے امیدوار پر بھی اعتراض ہے. تو کون سا امیدوار ہے جس کو آپ لوگ جس کا نام فلوٹ کریں گے, اور جے یو آئی کے ساتھ معاملات کیسے ہیں؟ ابھی تک تو ہم نے نام نہیں لیا کہ کون سا ہے. میں نے یہی بات کی کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کانسنسس سے ایک بندے کو ہم فلوٹ کریں جو جوائنٹ اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ ہو. اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایز اے جوائنٹ اپوزیشن سینٹ الیکشن کنٹیسٹ کیا. اتنے 2/3 میجارٹی کی جو بات ہو رہی ہے, تو ان لوگوں نے بھی 5 ووٹ بھیجے سینٹ میں, اور اپوزیشن نے بھی 5 بھیجے. وہ مین ریزن بیہائنڈ واز کہ ہمارے اندر کانسنسس اور 7 اپوزیشن چلی. تو ابھی بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ کانسنسس سے ایک امیدوار فلوٹ ہو, تو ہوپ فلی انشاءاللہ کہ حالات چینج ہوں. تو سر جے یو آئی کے ساتھ آپ لوگوں کے معاملات کیسے ہیں؟ بیکاز آبویسلی ان کی سپورٹ کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے. ظاہر بات ہے, میں جو بات کر رہا ہوں جوائنٹ اپوزیشن مینز انکلوڈنگ جے یو آئی. نہیں تو سر جے ان کے یو ساتھ آئی, کہاں تک آپ کی بات چیت پہنچی ہے؟ پی ٹی آئی بھی, تو ہم ایک ہی پیج پر ہے. آج بھی میرے مولانا صاحب سے بات ہوئی ہے, کل رات کو بھی بات ہوئی ہے, تو شاید آج یا کل ہم بیٹھے بھی, اور کانسنسس سے ہم ایک بندے کو لائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور علی امین نے استعفیٰ لکھا, گورنر کے پی کو بھیج دیا, پھر وہ سوشل میڈیا پر شیئر بھی کیا, لیکن گورنر صاحب فرماتے ہیں انہیں نہیں ملا. یہ کیا تب ملے گا جب نمبر گیم پوری ہو جائے گی؟ یہ آئی ڈونٹ نو, یہ آپ کنفرم کر سکتی ہو گورنر ہاؤس سے, یا گورنر صاحب سے پوچھ سکتی ہوں کہ اس کو ملا ہے یا نہیں ملا, کیا سچویشن ہے, یا اس طرف سے یہی جھوٹ بول رہے ہیں یا ادھر ملا ہی نہیں ہے. یہ گورنر صاحب کنفرم کر سکتے. اچھا سر, نون لیگ کا ایک بیانیہ بڑا اہم رہا ہے کہ اب کے حالات میں جو پی ٹی آئی ہے وہ ریلیونٹ ہو گئی ہے, اور پچھلے پورے ہفتے میں ہم نے دیکھا کہ پروگرامز کے چاہے موضوع ہوں, چاہے وہ نیشنل میڈیا ہو, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی رفٹ موضوع بحث رہی, لیکن کپتان کی ایک موو وزیر اعلیٰ ہٹانے میں سارے منظر کو بدل دیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بالکل اب نون لیگ ریلیونٹ ہو گئی ہے, بیکاز ایک بار پھر طاقتور حملے اور بانی آمنے سامنے ہیں؟ I don't think so. ابھی جو اس نے جو ڈیسیشن کیا ہے, جو یہ میں تو یہ سمجھوں گا اب کی ڈیسیشن سے, کہ پی ٹی آئی کا آغاز جس طرح ہوئی تھی اس ملک میں وہ پختونخوا سے ہوئی تھی, اور اختتام بھی پختونخوا سے ہو جائے گی انشاءاللہ بہت جلد.
جو میں دیکھ رہا ہوں. سو آپ کو لگتا ہے کہ گنڈاپور صاحب سے بہتر ہیں سہیل آفریدی صاحب یا پھر سہیل آفریدی کو نہیں لگنا چاہیے تھا اور گنڈاپور صاحب بھی معاملات چلا کے یہ رہتے؟ کہتے رہے کہ گنڈاپور صاحب کے وقت میں جو کرپشن سر عام ہو رہی تھی, جو ملیٹنسی میں اضافہ ہوتا رہا, 45% انکریز ہوئی ملیٹنس اٹیک پہ, دہشت گردی کے اٹیکس میں 45% انکریز ہوا. آپ کے 90% پختونخوا میں مغرب کے بعد کوئی باہر نہیں جا سکتا, لائن آرڈر کی یہی سچویشن تھی. کرپشن کے بغیر سنگل آفس کسی کو نہیں ملتا تھا, ڈی سی کے لیے الگ پیسے, کمشنر کے لیے الگ پیسے, سیکرٹری کے لیے الگ پیسے, ایک ایک اکاؤنٹ سے جو کرپشن کے جو بازار اس نے گرم کی تھی, اب تو اس کے خلاف چیخ رہے تھے کہ یہ غلط ہے. لیکن یہ جو ڈیسیشن ہوا, یہ تو ایک بندے نے اپنے ذات کے لیے اس صوبے پر خودکش حملہ کیا. ایک آخری سوال سر, وفاقی سطح پر گورنر لاج لگانے کے حوالے سے کوئی مشاورت ہو رہی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرف نوبت جائے گی. میرا خیال ہے کہ ود ان اسمبلی چیزیں سیٹل ہو جائے گی انشاءاللہ. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر عباد صاحب موجود تھے. دیکھتے ہیں واقعی کیا ایک جوائنٹ اپوزیشن ایک مشترکہ کینڈیڈیٹ لانے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور اسے کامیاب کروا سکتی ہے یا نہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. مجھے جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں سینیٹر ہمایوں میمن صاحب. بہت شکریہ ہمایوں صاحب آپ کے وقت کا. آپ نے بھی دیکھی ہوگی آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی اور ایک روز قبل عطا تاڑا صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی. اس سے قبل ایک کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی. اب ایک چیز یا مشترکہ تاثر جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آپ کی جماعت نے وزیر اعلیٰ کا نام جن کے لیے نامزد کیا ہے سہیل آفریدی, صوبے میں تبدیلی یا پھر سہیل آفریدی کے نام پر شاید کچھ ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور آپ کو نہیں لگتا اگر اتنی بڑی تعداد میں یہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں اف دے آر ناٹ ہیپی اور پی ٹی آئی اگر اسی نام کے لیے بزد ہے تو یہ آپ لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم چیزوں کو پری ایمپٹ کیوں کر رہے ہیں. وائی ڈو وی تھنک سی ایم صاحب جو ہے یہ جو ہے افریدی صاحب جو ہے کہ یہ وہ سارے کام کریں گے جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کریں گے. وائی آر وی پریزیومنگ دیٹ؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ اسی علاقے سے ہیں, مرج ڈسٹرکٹ سے ہیں, ان کو ادھر کے لوگوں کا درد کبھی پتہ ہے, یہ وہاں کے واقف بھی ہیں. تو اگر یہ کوئی ایسی پالیسی کر لیتے جو وہاں کے سٹیک ہولڈرز مینز وہاں کی جو عوام ہے وہ ان کے ساتھ ہو جائے, پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ڈائلاگ پروسیس یا ایک افغانستان کی حکومت کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی بات کر لیں کہ جس سے وہ جو پاکستان چاہتا ہے وہی چیز ہو جائے. ہمارا پرابلم یہ ہے پاکستان کا ان جنرل اور لوگوں کا, مطلب پاکستان کے ان اسپیسیفک لوگوں کا بعض دفعہ عمومی طور پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے پری ڈیٹرمنڈ مائنڈ کے ساتھ فیصلے کر لیتے ہیں کہ یار نہیں مجھے ڈاکٹر ہمایوں جو ہے نا وہ دیکھنے میں پسند نہیں ہے, اس وجہ سے یہ ہمایوں تو ہو گئی غلط. سو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ لوگ اپنا کسی وجہ سے کوئی سکور سیٹل کرنا چاہتے ہو آپ ضرور کرو, آپ اس لحاظ سے کرو, لیکن ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آف پاکستان اینڈ اسپیشلی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آف خیبر پختونخوا. یہ مت کرے, یہ چیز نقصان دہ ہوگا خیبر پختونخوا کے لیے بھی اور وی اس کے بعد پاکستان کے لیے ان جنرل. وی کی ناٹ افورڈ ٹو ڈو دس تھنگ. لیٹ دس ینگ مین ڈو ہز جاب. اگر وہ غلط کر رہا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ ڈسکشن کر کے اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں. وی کین بی ہز آئیز اینڈ ایئرز اینڈ وی کین بی مور ہیلپ فل ٹو ہم رادر دین ہم اس کے لیے ہرڈلز ڈالنے کی کوشش کریں, رادر دین ہم چیزوں کو نہ کرنے دیں. دیکھیں یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو ووٹ وہاں ملا ہے اس صوبے میں اینڈ یو ہیو دا رائٹ, بٹ دا پرابلم از کہ عطا تاڑا صاحب یہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ دہشت گردوں کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اور جب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے تو ہو سکتا ہے فرض کریں اپوزیشن جماعتیں جو ہیں آپ کے اراکین توڑنے کی کوشش کرتی ہے, اور اب تو جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کے اراکین کو آزاد قرار دے دیا گیا ہے, ان کے لیے ہو سکتا ہے یہ ٹاسک بہت زیادہ آسان ہو اور یہ صورتحال آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو. اچھا دیکھیں اس طرح ہے کہ اقرا صاحبہ کہ اس طرح ہے کہ
जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसने सिर्फ एक फैसला किया है कि ये जो रिजर्व सीट्स हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलनी चाहिए। मुझे नहीं समझ आती, आप मुझे बात बता दें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में कहाँ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एज अ पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, ये कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। जब मैं एज MNA जब मैं या MPA जब मैं ज्वाइन करता हूँ एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस के 3 दिन बाद, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट में ना हो, मैं उसको ज्वाइन कर सकता हूँ। वो सेपरेट क्वेश्चन है कि अगर वो पार्लियामेंट में नहीं है, नॉन पार्लियामेंट्री पार्टी है, तो आप मुझे रिजर्व सीट नहीं देंगे। या वो सेपरेट क्वेश्चन है कि मैं 3 दिन बाद ज्वाइन कर रहा हूं तो आप मुझे रिजर्व नहीं देंगे, लेकिन इट इज माय राइट टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब इसका अगेन इलेक्शन कमीशन ने जो उसका निकाला है, मतलब मुझे समझ नहीं आती। आप ये सोच लें कि जो चीफ जस्टिस जो कि हमारे खिलाफ था, उसने भी ये कह दिया कि यार मेरे डिसीजन ऑफ टेकिंग द सिंबल अवे, उससे ये कहाँ नाअखज़ हो जाता है कि आप PTI को एज अ पॉलिटिकल पार्टी बैन कर दें। तो आज इनको कैसे आजाद कर लोगे? तो अगर गवर्नर ये कहते हैं कि उन्हें 35 से 50 लोगों की हिमायत हासिल है, तो फिर अराकीन से आप लोग क्या हल्फ ले रहे हैं? उन्हें एक जगह इकट्ठा करके बंद करके रखेंगे? मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इन 93 मेंबरान में से मेरे लिहाज से अगले 24 घंटे 48 घंटों में हर एक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी, जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, क्योंकि मैं जब इलेक्शन लड़ा था मैं तहरीक इंसाफ के अंदर था, तो मैं पार्लियामेंट के अंदर हूँ, इन सब को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर पार्लियामेंट में नहीं भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो सुहेल आफरीदी के नाम पे आपकी पार्टी में तमाम लोग मुत्तफिक हैं? क्या चीज? सुहेल आफरीदी के नाम पर आपकी पार्टी में तमाम लोग मुत्तफिक हैं इस फैसले पे? क्योंकि इतलात ये हैं कि अली अमीन गंडापुर को हटाने के बाद लोगों ने ये फैसला वापस लेने के लिए बानी को सिफारिश भी की थी। देखिए, ऐसा है कि लोगों के दरमियान में मुख्तलिफ राय ज़रूर हो सकती है, हमेशा राय में फ़र्क आ सकता है। आप क्या डॉक्टर हुमायूं को सेनेटर होना चाहिए, 100 बंदे कहेंगे होना चाहिए, 100 बंदे कहेंगे नहीं होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मेरे ऊपर 100% यूनानिमस डिसीजन हो कि यहाँ होना चाहिए। एक्सेप्ट फॉर इमरान खान, हर एक बंदे के ऊपर कंट्रोवर्सीज आ सकती हैं। देखते हैं अब ये हालात आपके काबू में रहते हैं, अब वज़ीर आला की नामजदगी में या फिर कहा जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हुमायूं मेमन साहब मेरे साथ मौजूद थे, लेकिन सिचुएशन जो है KP के अंदर इस वक्त एक फ़ैसला कौन मोड़ पर दाखिल हो चुकी है। देखते हैं अपोजिशन बाजी लेके जाएगी या तहरीक इंसाफ अपने नंबर पूरे करने में कामयाब रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।